عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، طا کو وہ یا کے معنوں میں لیا کرتے تھے اور ہا کو وہ حبیبی کے معنوں میں لیتے تھے، تو وہ طٰہٰ کا مطلب یا حبیبی کیا کرتے تھے۔ اور یاسین کی طرح طٰہٰ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاسین یا سیدی، اس کو یوں سمجھا جاتا ہے اے میرے آقا، اور طٰہٰ کو یا حبیبی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب۔ تو یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے ابن عمر کا، لیکن بہرحال جمہور علماء قبول نہیں کرتے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ۔ آیت نمبر 2، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تشقی شین قاف یا مادہ ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے بدبخت ہونا، ریچڈ ہونا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ کا احساس ہونا۔ ان دونوں ہی مطلب کی روشنی میں اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تھکاوٹ والا مطلب لیتے ہیں۔ نزول قرآن کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین، آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے سونا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ رات کو بھی ذرا سی آنکھ لگتی، پھر چونک کر اٹھ جاتے، نماز شروع کر دیتے، پھر ذرا آنکھ لگتی، پھر چونک کے اٹھ جاتے، نماز شروع کر دیتے۔ اور یہ کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جس کو کسی کام کی بہت پریشانی یا کسی کام کی بہت فکر ہو، دھیان کہیں لگا ہوا ہو، کسی کام کا پریشر انسان پر ہو، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، تو آپ سویا ہی نہیں کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا سوتے تھے، پھر رات بھر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تو رات کی نیند بھی آپ کی نہ ہوتی تھی پوری طرح سے، اور دن میں آپ رسالت کی ذمہ داریاں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت مل جائے، طرح طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ان کے دل کسی طرح نرم نہ ہوتے اور قبولیت حق کے لیے ان کے دل کسی طرح نہ کھلا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پریشانی اور فکر ہوتی تھی۔ خیال یہ آتا تھا آپ کو کہ شاید میرے بتانے میں کوتاہی ہے، میں ہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہا، ورنہ بات اتنی سچی، اتنی روشن، اتنی واضح، اتنی فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ سمجھنے کے باوجود کوئی قبول نہ کرے۔ تو آپ اپنا ہی قصور سمجھا کرتے تھے، اور اس احساس کے تحت مزید محنت، مزید کوششیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں نہایت شفقت، نہایت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے پیارے نبی، یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ آپ اتنا تھک جائیں، آپ اتنا پریشان ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الکہف میں لعلک باخع نفسک، کہ لگتا ہے کہ آپ تو ذبح کر ڈالیں گے اپنے آپ کو ان کی فکر میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہاں بہت ہی پیار سے خطاب ہے اپنے پیارے رسول سے اللہ کا کہ اتنا پریشان نہ ہوں، اتنا مت تھکائیے اپنے آپ کو، اپنی توانائی، اپنی انرجی کو بچائیے۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہے، یہ کوئی سپرنٹ تو ہے نہیں دین کا کام کرنا، 100 میٹر سپرنٹ تو نہیں ہے، یہ تو میراتھن ہے، زندگی بھر کی بھاگ دوڑ ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اے نبی اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اتنا زیادہ تھک جائیے۔ تو ایک سبق ہمارے لیے یہ کہ انسان تھکے لیکن اتنا نہیں تھکے کہ نڈھال ہو جائے۔ دین کے لیے اپنی توانائی، اپنی انرجی کو انسان اس طرح سے استعمال کرے، اس طرح سے لگائے کہ وہ دیر تک کام کر سکے۔ اور دوسرا مطلب جو ہے بدبختی، کفار کی طرف سے جو اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہوا تھا کہ جب سے محمد نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا ہے، محمد رسول اللہ کہنا شروع کیا ہے، دیکھو کتنی آفتیں آ گئیں ان کے اوپر، نعوذ باللہ،
اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کا بھی رہا سہا مال ضائع ہو گیا. دنیا میں تو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، پتہ چلا کہ ہمارے معبودوں کی پھٹکار ان پہ پڑ گئی ہے. یہ ہمارے معبودوں کو نہیں پوج رہے، اس لیے ہمارے معبود ان سے ناراض ہیں. نحوست چھا گئی ہے ان کے اوپر ہمارے معبودوں کی پھٹکار کی وجہ سے. تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا جا رہا کہ نعوذ باللہ آپ کوئی بدبخت ہو جائیں. جس دشواری سے، جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں وہ کوئی اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے یا اللہ کے غضب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے. کسی بدبختی کی علامت نہیں، اسی پریشانی کی وجہ سے آپ کے درجے بہت بلند ہوں گے. تو یہ دو مطلب ہوئے تشقیٰ کے. فرمایا قرآن کیا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. یخشا کا لفظ ہم سورۃ طٰہٰ میں متعدد بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں یخشا کے اوپر. ڈر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اب یہ جو تعلیم یہاں پر دی گئی ہے اس کو کہا گیا ہے تذکرہ، یاد دہانی. پہلی بات تو یہ کہ کوئی نئی نرالی انوکھی تعلیم نہیں دی جا رہی، یہ تو بس ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے. فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے، ہر انسان اس پہچان کو لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر اس یاد پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے ایک دفعہ یہ غفلت کے پردے دور ہو جائیں، اللہ یاد آ جائے گا، اور نشانیوں کے ذریعے کسی کی یاد آتی ہے انسان کو. جن کے دل زندہ ہیں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ قرآن سن کر ڈریں گے، اور جب وہ ڈریں گے تو غفلت کا پردہ ہٹ جائے گا، اللہ یاد آ جائے گا. سورۃ الانفال میں بھی یہی بات آئی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جہاں تک ڈر کا تعلق ہے، ڈر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں امیجنری فیئرز، فینٹم فیئرز، خیالی وہمی چیزوں سے ڈرنا، توہم پرستی، توہمات، سپرسٹیشنز، کوئی وجود ہی نہیں ان کا. ان چیزوں سے ڈرنا یا ان چیزوں سے ڈرانا. بعض لوگوں کو ڈرنے کا شوق ہوتا ہے، وہمی چیزوں سے ڈرنے کا شوق ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈراؤنی کہانیاں پڑھیں، ہارر سٹوریز پڑھیں، ہارر موویز دیکھیں، اور پھر ڈرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں ہم کو اتنا ڈر لگا، ہم کو اتنا ڈر لگا، کوئی حد نہیں، ہم نے ایگزسٹنس دیکھی، ڈر ڈر کے ہمارا حال خراب ہو گیا. بہت فخر سے، بہت اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اس ڈر کو. ہارر مووی کے لیے پہلے سے پلان بناتے ہیں کہ اب ہارر مووی دیکھیں گے، اب اکیلے تو نہیں سوئیں گے، تو میرے ساتھ سونا. آپ نے قصے سنے ہوں گے لوگوں کے کہ پلنگ بھی کبھی ہلتا تھا تو ڈر کے ہماری چیخیں نکل جاتی تھیں، اس قسم کی باتیں. اور اس کو اینٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت شوق سے ڈرتے ہیں، اور اپنے شوق کا تذکرہ بھی سب کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم بہت ڈرے، ہم اتنا ڈر لگا، تم بھی ضرور دیکھو، اور تم کو بھی اتنا ڈر لگے گا کہ تم دیکھنا. اور وہ کہتے ہیں ہم اور ریکمنڈ کریں اور کون کون سی ہارر موویز ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں ان کو. تو آپ دیکھیں جس چیز کا وجود ہی نہیں اس سے ڈرنے کا شوق ہے. عجیب ہے نا ہیومن سائیکالوجی بھی. اور جب اس طرح امیجنری چیزوں سے، وہمی چیزوں سے، جن چیزوں کا وجود ہی نہیں ان سے ڈرتے ہیں، نہ صرف خود ڈرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہاؤ آ جائے گا یا بہو آ جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور بچوں کو چوکیدار کی سیٹی سے پہلے ڈرایا جاتا تھا. اب تو اے سیز کا زمانہ ہے، کون سا چوکیدار اور کیا اس کی سیٹی، کوئی آواز ہی اندر نہیں آتی گھروں میں. لیکن پہلے رات کو ڈراتے تھے کہ تم نہیں سو گے چوکیدار آ جائے گا اور سیٹی بجائے گا، اور واقعی چوکیدار آ جاتا تھا اور سیٹی بجاتا تھا. لیکن اسے ڈرنے کی تو ضرورت نہیں، وہ تو خالی بچوں کو ڈرایا جاتا تھا. تو اب آج کل تو منع کرتے ہیں کہ اس طرح بچوں کو مت ڈرایا کریں، بچپن میں خوف مت دلایا کریں چیزوں کا. بلا وجہ بچے جو ہیں وہ ان کی سائیکی کے اوپر، ان کی نفسیات پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ غیر موجود چیزوں سے، امیجنری چیزوں سے
ڈرنا یہ چیزیں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں. اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈریں گے، اکیلے رہتے ہوئے ڈریں گے، بادل گرجیں گے تو ڈر لگے گا. ہر چیز میں ڈر، ہر چیز میں ڈر. کہیں کھٹکا ہوا، کوئی آواز آئی، ایک دماغ کے اندر ایک وہ فینٹم گھومنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی، کون آ گیا، کیا چیز ہے یہ. تو ان چیزوں کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، کاورڈ بنا دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے. اسلام نے تو ہم کو توہمات سے نکالا ہے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کسی رنگ سے مت ڈرو، کسی پتھر سے مت ڈرو، کسی نمبر سے مت ڈرو، کسی دن سے مت ڈرو. اور لوگ ڈرتے ہیں، 13 نمبر سے ڈرتے ہیں، سفر کے مہینے سے، محرم کے مہینے سے ڈرتے ہیں، اسی طرح بعض رنگوں سے ڈرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، مت ڈرو ان چیزوں سے، کوئی ڈرنے کی چیز نہیں. تو ایک ڈر سے تو اسلام ہمیں نکالتا ہے، ان فینٹم فیئرس سے اسلام ہمیں نکال لیتا ہے، ہماری سائیکالوجی، نفسیات کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کا ڈر نفسیاتی طور پہ برا اثر ڈالتا ہے انسان پہ. تو اس امیجنری ڈر سے نکال کر حقیقی ڈر کی طرف لے کر آتا ہے اسلام ہم کو. حقیقی چیزوں سے ڈراتا ہے. اور ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ڈرا کر ہمیں بے عمل کر دے. ڈرائے وارننگ کے طور پر. کسی غیر موجود چیز سے ڈرایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈرانا، خوف دلانا. چیز ہی نہیں ہے، خامخواہ ڈراتے ہیں. ایک چیز جس کا حقیقت میں وجود ہے، اس کے بارے میں جب بتایا جائے کہ حقیقی خطرہ کوئی موجود ہے، اس کو تو پھر ڈر کہتے بھی نہیں، وارننگ کہتے ہیں، انذار، کہ وارن کر رہے ہیں. وارننگ آ گئی کہ بارش ہونے والی ہے، ڈرایا تو نہیں. تو پہلے سے ڈرا دینا وارننگ اس لیے ہے کہ جب انسان پہلے سے ڈرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے سامنے تو وہ اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ ڈر، حقیقی چیزوں کا ڈر، حقیقی مشکلات کا ڈر اسلام نے انسانوں میں پیدا کیا ہے. اور یہ ڈر انسان کے عمل میں بہتری اور تیزی پیدا کر دیتا ہے. اسلام ڈراتا ہے ہم کو ناکامی سے اور نقصان سے. کتابوں کا اور رسولوں کا مقصد ہی لوگوں کو حقیقی تباہی سے ڈرانا ہوا کرتا تھا. جب حقیقت کا خوف ہوتا ہے انسان کو، یہ خوف انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فور وارنڈ از فور آرمڈ. جس کو پہلے سے اطلاع مل گئی، اس نے پہلے سے تیاری کر لی. تو قرآن حقیقی ڈر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے اس کے لیے جو کہ ڈرے، جو جہنم سے ڈرے، اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرے، جو اپنے گناہوں کے برے انجام سے ڈرے. اس کے لیے قرآن یاد دہانی ہے. اور ڈرے گا وہی جو قرآن کو سچا مانے گا. اور جو قصے کہانی سمجھے گا قرآن کو صرف وقت گزاری کی داستان سمجھے گا، تو وہ تو پھر بالکل نہیں ڈرے گا. وہ کہے گا مجھ سے کیا تعلق. اور جب تک وہ قرآن کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، تب تک بھی نہیں ڈرے گا. وہ کہے گا اچھا اس کو کہا جا رہا ہے، مجھ سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی. تو جو اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ قرآن مجھے ایڈریس کر رہا ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب جب یہ ڈر لگے گا قرآن پڑھ کے، اس کے 2 رد عمل سامنے آئیں گے، 2 ریئیکشنز. یا تو انسان وہ کام چھوڑ دے گا جن سے قرآن ڈراتا ہے، یعنی گناہ چھوڑ دے گا، تزکیہ کر لے گا اپنا. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہی قرآن چاہتا ہے کہ تم نقصان دہ چیز چھوڑ دو. تو یا تو وہ کام چھوڑ دے گا جن سے قرآن ڈراتا ہے، یا وہ قرآن کو سننا چھوڑ دے گا. اس کو ہم کہتے ہیں نا آسٹرچ ایٹیٹیوڈ. کبوتر جو ہے بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لے، تو آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی. تو قرآن نہ سننے سے وہ خطرات دور تو نہیں ہو جائیں گے. اس دوسرے رویے سے حقیقت نہیں بدلے گی. بہتر ہے کہ انسان اپنے رویے کی اصلاح کر لے، ڈر جائے، ڈر کر گناہ چھوڑ دے، تو اپنا ہی فائدہ ہوگا اس کا. آگے فرمایا، اب آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم رکوع کے حساب سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 4 سے آگے چلتے ہیں.
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ رحمان جو کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ ثرا گیلی مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کے علم کا مختصر سا بیان ہے، اور اللہ کی ملکیت بھی اس میں شامل ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ان تین باتوں کا بھی شعور اگر اس کو حاصل ہو جائے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا اور دوسرے گناہ سے بچنا چاہے گا۔ جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو گیا، اب اس کو انشاءاللہ تعالی ہدایت مل جائے گی۔ بہت شان بتائی گئی ہے اس کلام کو نازل کرنے والے کی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، لوگوں کو چاہیے اس کلام کی عظمت کو سمجھیں۔ کس ہستی کا کلام ہے؟ کائنات کے شہنشاہ کا فرمان ہے۔ بڑا فرق پڑتا ہے بات پر توجہ دینے میں، اگر وہ بات کرنے والا اس کا مقام و مرتبہ ہماری نظر میں ہو۔ کوئی بات ہے اور پتہ چلا جس نے یہ بات کہی ہے وہ ایسے معمولی سا انسان ہے، ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے اس کی بات کو۔ اگر ہم کو یہ پتہ چلے کہ یہ بات کرنے والا بہت اعلیٰ عہدہ رکھنے والا انسان ہے، بڑا عقل مند ہے، تو بات کو بہت غور سے سنا جاتا ہے۔ تو قول کا تعلق قائل سے ہے، کہنے والے سے ہم مروب ہوتے ہیں۔ کس کی بات ہے اس پہ فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پر۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تم سمجھ جاؤ کہ کلام ہے کس کا؟ کائنات کے شہنشاہ کا فرمان ہے، کسی سائل کی درخواست نہیں ہے۔ لہٰذا اس کلام کو کلام والے کی شایان شان پیش کیجیے۔ اس کو قبول کروانے کے لیے نہ تو التجائیں کرنی ہیں، نہ منتیں سماجتیں کرنی ہیں، اور نہ اصرار کر کر کے کسی کو منوانا ہے، اور نہ ہی ناقدروں کی اور مغروروں کی ناز برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہا، چیریٹی تو نہیں مانگ رہا کہ پلیز پلیز کر کے لوگوں کو یہ چیز دی جائے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے احکامات مان کر وہ نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا خود ہی بھگت لے گا۔ بہت شان والی کی دعوت ہے یہ، جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ نتھی کر لے، ایسوسیٹ کر لے گا، خود بھی شان والا ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر اس کلام کی قدر نہ کی تو اس فائدے مند چیز کو، اس فائدے مند تعلیم کو دے کر گھٹیا تعلیم اس کی جگہ لے لیں گے۔ لیکن جس پر اس کلام کی عظمت آشکارا ہو جائے، وہ کسی قیمت پر اس سے رابطہ توڑنا نہیں چاہتے۔ اور قرآن اور حدیث کی بشارتوں کے مستحق پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، رابطہ اپنا قائم کر لیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ دولت کس کو دینی ہے؟ یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ سر سے مراد ہے وہ خیالات جو انسان دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ سر، اسرار اسی سے لفظ بنا ہے، راز۔ وہ خیالات جو انسان دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے، سر ہیں۔ اور اخفا،
اخفا سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک دل میں بھی نہیں آئی، انسان کے شعور میں ابھی رجسٹر نہیں ہوئی، آئندہ کسی وقت وہ خیال دماغ میں آئے گا، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ کانشیس لیول پر جو کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کانشیس لیول پر جو سوچتے ہو بھی اللہ جانتا ہے، ان کانشیس میں تمہارے کیا ہے، غیر شعوری طور پہ تم کیا سوچتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو آج دلوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کل دلوں میں خیال آئے گا اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے اس کے علم کا حال، لہٰذا اللہ کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے۔ عمر اور ابو جہل میں سے کس کو ایمان کی دولت ملنی چاہیے؟ اللہ جانتا تھا، جبکہ خود ابھی عمر کو اس کیفیت کا علم نہیں تھا۔ خود عمر نہیں جانتے تھے میں کیا چاہتا ہوں، اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے ہمارے رب کا، اللہ اکبر ہے سب سے بڑا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اس آیت میں بھی بڑی تسلی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کرے۔ ہر خیر، ہر خوبی، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو دوست بنا لے، اور جو اللہ کو دوست بنا لے تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر خوبی، ہر خیر کا سرچشمہ میرا رب ہے۔ تو ایسا رب اگر دوست بن جائے، ایسی ہستی میری دوست، میری ولی بن جائے، تو پھر کمزوری کہاں ہے، پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کی مدد، اس کی رحمت کے ثبوت کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اللہ نے پہلے بھی اپنے بندوں کی مدد کی ہے، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اب قصہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آیت نمبر 9 سے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اور تم کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے خاص دور کا، اور وہ دور ہے کہ جب وہ 8 یا 10 سال مدین میں گزار کر اب واپس مصر آ رہے تھے۔ راستے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، سخت اندھیرا اور سردی تھی، اتنے میں دور پہاڑ پر کچھ روشنی نظر آئی، کبھی نظر آتی کبھی نظر نہ آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا، آنست نارا، میں نے محسوس کی ہے آگ، یہ نہیں فرمایا کہ ارا نارن، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، محسوس کی ہے میں نے آگ۔ تو تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں یا وہاں سے کوئی مجھ کو انسٹرکشنز مل جائیں، راستہ طے کرنے کی کوئی ہدایات مل جائیں۔ ایک اتنی سی آیت میں پوری کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی، پوری ایک تصویر ہے جو انسان کے سامنے آ جاتی ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اچھا بارش ہو رہی ہوگی یا سردی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہوں گے، وہ راستہ بھول گئے ہوں گے۔ تو کئی چیزیں ہیں جو کہ ان چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی، جو تفصیلات ہیں چند الفاظ کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں، ورنہ کوئی دنیا کی داستان ہوتی، انسان کا لکھا ہوا کلام ہوتا تو وہ بتاتے کہ اندھیری رات تھی، سردی تھی، راستہ بھول گئے تھے، پھر یوں کیا اور یوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمیٹ دیا ساری باتوں کو۔ تو وہ جانے لگے، آگ انہوں نے محسوس کی تاکہ وہاں سے وہ تھوڑی سی آگ لے آئیں۔ قبس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے لفظ اقتباس استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں۔ اقتباس یعنی کوٹیشن،
کسی اور کی عبارت لے کر اپنی عبارت کو واضح کرنا، اپنی عبارت کو روشن کر دینا، یہی ہوتا ہے کوٹیشن. اپنی بات کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرنا کسی اور کی بات کی روشنی میں. تو قبس کہا جیسے کہ اگر بتی ہوتی ہے یا مشل ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ آگ جو لکڑی کے سرے پر روشن ہو اس کو قبس کہا جاتا ہے. تو وہ گئے تو تھے آگ لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دے دی. وہ دنیا کی ہدایت لینے گئے تھے، دنیا کے راستوں کی، اللہ نے آخرت تک کی ان کو ہدایت دے دی. تو انسان کی سوچ، انسان کی توقعات تو واقعی بہت محدود ہوتی ہیں. اللہ کی عطا، اللہ کی دین لامحدود ہے. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ. اب یہ آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے. جب آگ کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا. ہرا بھرا درخت ہے اور اس میں آگ ہے، لیکن اس کا کوئی پتا نہیں جلتا. روایات میں آتا ہے یہ آواز موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سنی کہ ہر طرف سے ایک جیسی آ رہی تھی. کسی سمت کا، کسی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایگزیکٹلی کہاں سے آ رہی ہے. تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والی کی جگہ معلوم نہیں ہوتی. جواب ملا، میں تیرے اوپر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں. پھر عرض کیا یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا کسی بھیجے ہوئے فرشتے کا ہے؟ تو جواب آیا میں خود آپ سے کلام کر رہا ہوں. اب آپ سوچیں نا کتنی دل کے اندر ایک خوشی آتی ہے یہ صرف سن کر ہی کہ اللہ نے کلام کیا. کتنا رشک آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر. تو اسی درجے کا تو نہیں، چلیں تھوڑا کم ہی صحیح اپنے اوپر بھی رشک کیا کریں کہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اس چیز کی ویلیو ہماری نظر میں ہوگی تو ہمیں قدر آئے گی. سب پریشانیوں کا، سب غموں کا علاج اس کتاب کے اندر ہے، اللہ کے کلام میں. جس سے اللہ کلام کرے اس کو کیا غم، اس کو کیا پریشانی. تو کتنا مقدس، کتنا بابرکت ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا جہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا اپنے بندے سے. جس جگہ بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھا جائے وہ جگہ بڑی بابرکت ہو جاتی ہے. فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اور سکینت نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے جمع ہوں. جبکہ براہ راست بھی ہم تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو بس الفاظ دیکھ رہے ہیں. تو براہ راست ڈائریکٹ اللہ نے جہاں خطاب کیا، بڑی مقدس، بہت ہولی وہ جگہ، اسی لیے اس کو مقدس طویٰ کہا گیا ہے. دنیا کے اور بھی خطے ہیں جن کو اللہ نے اپنی حکمت سے خاص امتیاز بخشا ہے، خاص آنر دیا ہے، ان کو اسپیشل کیا ہے اللہ نے. بیت اللہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، یہ بھی مبارک جگہ ہیں، مقدس جگہ ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی، ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابہ سے، کہ بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے، مراد ہے خوبصورت. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر جب آپ نے اصرار کر کے پوچھا تو صحابہ نے ہمت کر کے عرض کیا کہ سب سے عجب ایمان، سب سے خوبصورت ایمان تو فرشتوں کا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہ ایمان لائیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات دیکھتے ہیں، عالم الغیب ان کے سامنے ہے، وہ کیوں نہ ایمان لائیں گے، جنت دوزخ کو وہ دیکھتے ہیں ہر وقت. تو پھر صحابہ نے کہا کہ اچھا، پھر سب سے عجب ایمان انبیاء کا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں، جبکہ فرشتہ ان پر نازل ہوتا ہے وحی لے کر، تو وہ تو ایمان لائیں گے ہی. پھر بہت ہمت کر کے صحابہ نے عرض کیا کہ اچھا پھر ہمارا ایمان بڑا خوبصورت ہے، عجب ایمان. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں نہ ایمان لاؤ گے، تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں اور تم وحی کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہو.
تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اور اس میں ہے نا خوشخبری ہم لوگوں کے لیے، آپ نے فرمایا عجب ایمان ان کا ہوگا کہ جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا ہوگا نہ تم میں سے کسی کو دیکھا ہوگا۔ ان کے پاس چند اوراق ہوں گے، چند پیجز ہوں گے جس پر کہ وہ اللہ کا کلام لکھا ہوا پائیں گے اور اس کو پڑھ کر وہ ایمان لائیں گے۔ تو ان کا ایمان ہے عجب ایمان، سب سے خوبصورت ایمان ان کا ہے۔ تو ہم پڑھ تو لیتے ہیں، دعا کریں ایمان بھی لائیں، اور ایمان کا پتہ یوں چلے گا عمل سے۔ اللہ کرے کہ ہم زندگیاں اپنی جو ہے وہ بس اٹیچ کر لیں بس کلام کے ساتھ، اس کو لائف ٹائم چیز بنا لیں اپنے لیے۔ تو کہا کہ میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، جوتیاں اتار دے، تو مقدس وادی طوا میں ہے۔ تو احترام کے طور پہ کہا گیا کہ جوتیاں اتار دیجئے۔ جوتیاں اتارنے سے انسان ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، تھکن کا احساس کم ہوتا ہے، اور یہ عام ایک طریقہ ہوا کرتا تھا اسلامی مدرسوں کا کہ لوگ جوتی اتار کر مکتب میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اور جی اورینٹل کلچرز ہیں، مشرقی جتنے بھی سمجھیں کہ معاشرے ہیں، اس میں گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جوتیاں باہر اتار دی جائیں۔ اب یہاں پہ بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جوتیاں اتار دیجئے۔ اس سے یہودیوں کے ہاں یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ابو داؤد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ مراد ہے کہ ہم مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد ہی میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا، یعنی جوتا پہن کر بھی اور بغیر جوتے کے بھی۔ آج بہت سے لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں جو تصور نہیں کر سکتے اس بات کا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی جوتا پہن کے قرآن اگر پڑھے تو ہم بے ادبی تصور کرتے ہیں اس کو۔ صرف وجہ کیا ہے کہ علم کی تھوڑی سی کمی ہے۔ علم جب آ جاتا ہے تو ادب کا معیار بھی انسان کا درست ہو جاتا ہے۔ اب وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مسجد نبوی آج کل کی مسجدوں کی طرح تو نہیں تھی۔ قالین تو بہت دور کی بات، پکا فرش تو بہت دور کی بات، چٹائی تک بچھی بھی نہ تھی، کنکریاں بچھی ہوتی تھیں، اور جو چھت تھی مسجد نبوی کی وہ کھجور کے پتوں کی تھی یا تنوں کی تھی، اس میں سے دھوپ چھن چھن کر آیا کرتی تھی۔ تو بعض دفعہ جب گرمی بہت ہوتی تھی تو مسجد نبوی کا فرش کنکریوں کی وجہ سے تپ جایا کرتا تھا، گرم ہو جاتا تھا، اس لیے مسجد میں جوتی پہن کر لوگ آ سکتے تھے، رخصت تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہن کر نماز پڑھ لے۔ کئی احادیث میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا گھاس پر یا کھلے میدان میں کوئی شخص جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ عام طور پہ نماز جنازہ میں یہی ہوتا ہے۔ کھلے میدان میں نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے لوگ جوتیاں پہنے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر کوئی یہ دلیل نہ لے کہ آج کی مسجدوں کے فرش پر جوتا لے کر جایا جا سکتا ہے۔ آج منع کرتے ہیں مسجد کے اندر جوتا لانے سے، وجہ یہ ہے کہ مسجد کا فرش پکا ہے، قالین اس کے اوپر بچھے ہوتے ہیں، لوگ جوتے لے کر اگر آئیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا، اس وجہ سے پھر یہ مناسب نہیں۔ لیکن جہاں تک اجازت کا تعلق ہے، اجازت ہے۔ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن، غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ چن لے اور جو چاہے کہ اللہ مجھے چن لے تو وہ کیا کرے؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنے جو وحی کیا جاتا ہے، غور سے سنیں۔ یہ قرآن سننے کے بنیادی آداب میں سے ہے، اللہ کا کلام سننے کے بنیادی آداب کے انسان توجہ سے سنیں،
ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم آل ایئرز. نرا کان بن جائے, پورا کان بن جائے, تمام اعضاء کو فضول حرکتوں سے روک لے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان دے. جو شخص اس ادب کے ساتھ اللہ کا کلام سنتا ہے, اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھ جانا کافی ہے, ہم آ تو گئے, آ جانا کافی نہیں ہے. اگر آئے اور خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے تو آنا کیا فائدہ مند ہوا. شیطان نے بھی طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کو سجھائی ہیں. ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گانے بجانے کی محفلیں تو کانٹوں کی سیج کی طرح ہیں اور قرآن کی مجلسیں پھولوں کی سیج کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے یہاں تک. پھر وہ کہتے ہیں کہ کانٹوں کی سیج پر کس کو نیند آتی ہے اور پھولوں کی سیج پر تو نیند آتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ رات رات بھر گانے بجانے کی مجلسوں میں بیٹھے رہیں یا چلیں, وہ تو ایک کام اچھا نہیں ہے. کسی اچھے کام کے لیے بھی, کسی جائز کام کے لیے بھی رات رات بھر جاگتے رہیں. مثال کے طور پہ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں, اب کیا ہوا, پوری رات گزر گئی, نیند نہ آئی, دلچسپی تھی نا اس لیے نیند نہ آئی. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں آتے ہیں, یہ تو پھولوں کی سیج کی طرح ہے, تو یہاں تو نیند آ جاتی ہے. تو ایک اپنے برے کام کو اس طرح سے جسٹیفائی کر لیا. شیطان نے بھی کیا دلیل سجھائی ان کو کہ سو بھی جائیں قرآن کی مجلس میں آ کر اور گلٹ بھی نہ ہو, کہیں کہ ہاں پھولوں کی سیج ہے نا اس لیے. تو سکون محسوس کرنا قرآن کی مجلس میں یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا سکون کہ نیند آ جائے, اب یہ تو اچھا نہیں ہے. اتنی محرومی ہے انسان کی, اتنی محنت کر کے, اتنا ایفرٹ کر کے گھر سے نکلے, جب کچھ ملنے کا وقت آیا, فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو غافل ہو جائے انسان. تو قرآن ذکرہ کیسے ہوگا, یاد دہانی کیسے ہوگا. نیند کے لیے تو بستر ہوتا ہے, اگر بستروں پر لیٹ کر قرآن سے ذکرہ حاصل ہوتا ہے تو پھر آنے کی بھی کیا ضرورت ہے. اور جب یہاں آ کر بستر والا کام کرنا ہے تو آنا بیکار ہوا. تسلی ہوئی بلا وجہ کی کھوکھلی تسلی کہ ہم آ تو گئے, فائدہ کیا ہوا آ کر. تو خیر خواہی کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی. کسی قرآن کی مجلس میں آپ دیکھیں کہ کسی قرآن سننے والے کو جھونکے آ رہے ہیں نیند کے, ذرا سا اس کو جگا دیں, ذرا سا اس کو ہلا دیں تاکہ وہ فائدہ حاصل کر لے. کبھی کسی کی فلائٹ اگر جا رہی ہے اور فلائٹ اناؤنس ہو گئی اور آپ دیکھیں جس کو فلائٹ لینی تھی وہ ٹرانزٹ لاؤنج میں غافل سو رہا ہے, تو آپ اس کو نہیں اٹھائیں گی. اگر آپ نے اس کو نہ اٹھایا آپ نے نقصان کیا, تو لہٰذا اس کو اٹھا دیں, اٹھا ضرور دیں, جگا دیں تاکہ وہ فلائٹ کیچ کر لے. تو کسی کو سوتا دیکھیں تو اس کو اٹھا ضرور دیں. اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں کہ کوئی خفا ہو جائے کہ ہمیں کیوں اٹھایا, اور نہ ہی نعوذ باللہ کوئی آگے اس کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہے کہ وہ سو گیا. یہ تو جو جاہل ہوگا وہی مذاق اڑائے گا, اور مذاق اڑانا جہالت سے ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. جہالت کی وجہ سے استہزاء ہوتا ہے, اور جس میں جہالت نہیں ہوتی وہ مذاق نہیں اڑاتا کسی کا. تو یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. نہ سونے والے کا مذاق اڑانا ہے اور نہ سونے والے کو برا ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کیوں اٹھا دیا. اب اگر پہلے ہی مرحلے پر سو گئے, سننے کے مرحلے پر سو گئے, سنا ہی نہیں, تو آگے کیا مرحلے طے کریں گے, کچھ بھی نہ سیکھ سکیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ہدایت دی کہ غور سے میری بات سن, پھر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اس میں پہلی چیز, پہلا سبق توحید کا سبق, لا الہ الا انا, کوئی معبود نہیں سوائے میرے, تو میری عبادت کر. توحید کا لازمی تقاضا عبادت رب, اللہ کا بندہ بنو, اس کی خوشی کے لیے, اس کی رضا کے لیے ہر کام کرو. اب اللہ کی عبادت کا اولین مظہر اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کر میری یاد کے لیے. نماز بھی پڑھنی ہے تو محض ایک رسم کے طور پہ نہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ یاد آ جائے,
تو نماز کو ذریعہ ذکر کہا جاتا ہے. ذریعہ ذکر ہے، مینس فار ریممبرنس. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ذریعہ، ایک ہوتا ہے مقصد. مثال کے طور پہ آپ کو اپنے گھر میں اوور ہیڈ ٹینک میں پانی چڑھانا ہے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ پانی کی موٹر آپ چلائیں گی. پانی کی موٹر چلانا مقصد ہے؟ بتائیے، کیا مقصد ہے پانی کی موٹر چلانا؟ مقصد تو نہیں ہے، وہ تو ذریعہ ہے، مینز ہے. مقصد تو ہے کہ پانی چڑھ جائے اوپر. نماز ذریعہ ذکر ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ یاد آ جائے، لی ذکری. اب اگر آپ نے پانی کی موٹر چلائی اور پانی کا ویلو بند ہو، مشین کا ویلو بند ہو، موٹر چلتی رہے، تو ذریعہ تو ہے لیکن مقصد نہ حاصل ہوا. اسی طرح اگر میکینکلی آٹومیٹکلی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے اور دل بند ہے تو مقصد تو نہ حاصل ہوا. قطرہ قطرہ اللہ کا کلام اگر دل پہ نہ پڑ رہا ہو، اللہ نماز میں بھی یاد نہ آئے تو پھر کب آئے گا؟ اگر نماز میں بھی نہیں یاد آتا اللہ، تو زندگی میں کس وقت یاد آئے گا؟ نہیں یاد آئے گا، پھر کبھی نہیں یاد آئے گا کسی کام کے لیے. کوئی کام عبادت نہیں ہوگا. حقیقت ہے کہ اگر نماز واقعی عبادت ہے تو باقی سارے متعلق کام عبادت بنیں گے. اور اگر نماز خود عبادت نہیں، نماز میں اللہ نہیں یاد آیا، تو چاہے ہم میکینکلی اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے دین کے لیے ہم نہیں لگے ہوئے. ہم نے پتہ نہیں کیا سوچا ہے، کیا ہمارا مقصد ہے. اب اگر اللہ سے کنیکشن نہیں جڑا ہوا، اللہ سے دل کا تعلق ہی نہیں، دل کا تار ہی اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو زندگی کے اندر ہدایت کا نور کہاں سے آئے گا؟ یہ لائٹ ہے جو ہمارے سامنے جل رہی ہے، اس لیے روشن ہے بلب کہ اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے پیچھے سے. کنیکشن نہیں ہوگا تو بلب موجود ہوگا لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی. اگر کنیکشن صحیح نہیں ہے تو صرف سوئچ آن کرنے سے تو روشنی نہیں پھیلے گی. تو بات یہی ہے، اگر دل کا رابطہ، دل کا تار اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو نماز نور نہیں بنے گی، اللہ کی یاد نہیں آئے گی. جو ہی اللہ یاد آئے گا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا خیال آئے گا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہوگا، پھر یہی نماز گناہوں سے، برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. تو نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ پہلا سوال جو ہے وہ قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہی چیز موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنے سعی کے مطابق بدلہ پالے. قیامت کا علم خفیہ ترین علم ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا. اور امتحان ہی سارا اس میں ہے کہ اللہ کے قول پر، اللہ کی بات پر کون یقین رکھتا ہے. تو اللہ کے کلام پر ایمان لانا، علم الیقین کے ذریعے یقین حاصل کر لینا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی. ورنہ اللہ کا کام دیکھ کر، یعنی قیامت آتا دیکھ کر تو سبھی ایمان لے آئیں گے، کوئی ایسا نہ ہوگا جو کہ ایمان نہ لائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ امتحان رکھا ہے تاکہ اللہ دیکھے کون ہے جو کہ کوشش کرتا ہے، کس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے گا. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. تو یہاں پر اب وارن بھی کر دیا گیا کہ دیکھو، سارے انسان ایسے نہیں ہیں جن کو اپنی زندگی کا مقصد یاد ہو کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں. یہاں پر لوگوں کی کوششیں ہو سکتا ہے دنیا حاصل کرنے ہی کے لیے ہوں صرف، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ہوگا، انٹریکشن تو ہوگا، اوائڈ نہیں کر سکتا انسان. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کا لائف سٹائل، ان کی مصروفیات دیکھ کر انسان خود ڈائیورٹ ہو جائے، ڈیویٹ کر جائے سیدھے راستے سے. تو خواہشات کی پیروی کہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے انسان کو. کھانا پینا، گھر بار، ہنسنا بولنا،
یہ تمام چیزیں قیامت کی فکر سے بے نیاز نہ کر دیں، اور اس طرح جو خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا وہ تو ہلاک ہوگا ہی۔